السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس السادس کا آغاز کریں گے اور یہ ہے القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی پارٹ 2۔ اس درس میں جو اہم پوائنٹ ہے، جس اہم چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، سب سے پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سبق میں دیکھا، سبق نمبر 5 میں، کہ اس میں جملہ اسمیہ کی مشق کرائی گئی تثنیہ کی شکل میں، یعنی تثنیہ کو حالت الرفع، حالت النصب اور حالت الجر میں جملہ اسمیہ کے اندر آپ نے دیکھا، اور کچھ جملے فعلیہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا۔ یعنی کہ پچھلے سبق میں آپ نے ناؤنس کو تثنیہ کی حالت میں دیکھا، اسما کو آپ نے تثنیہ کی شکل میں استعمال کیا۔ اس سبق میں ہم افعال کی مشق کرنے جا رہے ہیں، یعنی فعل ماضی کی ہم مشق کرنے جا رہے ہیں تثنیہ کی صورت میں۔ تثنیہ کی صورت میں فعل ماضی کیسے ہوتا ہے، اسی کی مشق کرنی ہے ہمیں جملوں کے ذریعے اس سبق میں۔ آپ نے جو پیچھے اسما کو تثنیہ کی صورت میں دیکھا ہے، وہ سب اپنے ذہن میں رہیں، کیونکہ اس طریقے کے جملے دوبارہ اس میں آئیں گے، لیکن بنیادی طور پر جس چیز پر ترکیز ہے اس لیسن میں، وہ ہے فعل ماضی تثنیہ کی حالت میں، فعل ماضی کی تثنیہ کی مشق، یعنی تثنیہ کے صیغے۔ تو اب دیکھتے ہیں، یہ جو لیسن ہے یہ ایک ملاقات ہے، ایک میٹنگ ہے۔ دیکھیے، الزیارت، الزیارت دا وزٹ، ملاقات۔ حامد و ارشد صدیقان لی، حامد اور ارشد دونوں میرے دوست ہیں۔ حامد و ارشد صدیقان لی، حامد اور ارشد دونوں میرے دوست ہیں۔ صدیقانی یہ آپ نے دیکھا، یہ پچھلے سبق کی جو تھیم تھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ حامد اینڈ ارشد آر ٹو فرینڈس فار می، اور ٹو آف مائی فرینڈس۔ آپ دیکھیں یہاں پر کہ حامدن یہ جنرل قسم کا ناؤن ہے، نان ڈپٹوٹ ہے، تو اسی لیے اس پر تنوین ہے۔ ارشدو یہ افعال کے پیٹرن پر ہے، تو اس پہ تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ ڈپٹوٹ ہے۔ آگے دیکھیے، انا دعوتہما الی منزلی، میں نے ان دونوں کو اپنے گھر بلایا، یا میں نے ان دونوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ I invited both of them to my house. I invited both of them to my house. ہما قبلا دعوتی، they both accepted my invitation. This is the theme of this lesson. قبلا، 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 this is the dual form in the past, and that is the main theme of this lesson. ہما قبلا دعوتی، they both accepted my invitation. ان دونوں نے میری دعوت قبول کر لی۔ قبل، قبلا، قبلو، قبلت، قبلتا، قبلنا، قبلتا، قبلتما، قبلتم، قبلتی، قبلتما، قبلتن، قبلتو، قبلنا۔ ورکبا سیارتن، اور وہ دونوں ایک گاڑی میں سوار ہوئے، اور وہ دونوں ایک گاڑی میں سوار ہوئے، سیارہ ایک کار میں،
vehicle. اب اس کو بریکٹ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سی گاڑی تھی؟ حافلہ تھی، یعنی کہ بس تھی. ویسے سیارہ آج کل عربک میں زیادہ تر کار کے لیے مستعمل ہے. سیارتن کو جنرلی کار کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر بس کہنا ہو تو حافلہ ہی کہہ لیا جائے. اسے سیارہ کے معنی گاڑی بھی ہوتے ہیں، کوئی بھی گاڑی ہو. وَرَكِبَا سَيَّارَةً حَافِلَةً and they both boarded a bus. اور وہ دونوں ایک گاڑی یعنی کہ بس میں سوار ہوئے. رَكِبَا يَرْكَبُ کے معنی ہوتے ہیں to ride، سوار ہونا. اس طریقے کی چیزوں کے ساتھ ہم جنرلی بورڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فَجَاءَ إِلَى مَنزِلِي، چنانچہ وہ دونوں حضرات میرے گھر آئے. فا کا ترجمہ میں نے کیا چنانچہ، لہذا. جاء وہ دونوں آئے، یا وہ دونوں حضرات آئے، یا وہ دونوں لوگ آئے، یا صرف کہہ لیں آپ وہ دونوں آئے. الا منزلی، میرے گھر. الا کا ٹرانسلیشن اگر آپ چاہیں کر لیں اور چاہیں نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ نہ کریں. الا منزلی، میرے گھر تک آئے یعنی میرے گھر آئے، وہی بات ہوئی. فجاء الى منزلی، چنانچہ وہ دونوں میرے گھر آئے. So they both came to my house. وفرحا بلقائی، and they both were happy to meet me. اور وہ دونوں مجھ سے مل کر خوش ہوئے. اور وہ دونوں میری ملاقات سے خوش ہوئے یا مجھ سے مل کر خوش ہوئے. بلقائی، با پریپوزیشن ہے. لقاء کے معنی ہوتے ہیں میٹنگ، وزٹ، ملاقات. اور یا جو ہے یہ متکلم کی ہے، فرسٹ پرسن کی سنگولر جو مائی کا معنی دیتی ہے. تو وہ فرحا بلقائی، اور وہ دونوں میری ملاقات سے خوش ہوئے. اب آپ یہاں دیکھیں، قبلا، رکبا، جاء، فرحا، یہ دونوں ماضی کے تثنیہ کے صیغے ہیں، ڈوئل فارمز ہیں، اور انہی کی پریکٹس دراصل کرانی ہے اس سبق میں. انا فرحت بلقائہما، میں ان دونوں کی ملاقات سے خوش ہوا. انا فرحت بلقائہما، میں ان دونوں کی ملاقات سے خوش ہوا. وقلت، اور میں نے کہا، اہلا وسہلا، اور میں نے ان سے کیا کہا؟ مرحبا. اہلا وسہلا ویلکم کا معنی دیتا ہے، یعنی مرحبا، خوش آمدید. تفضلا، تشریف لائیں. تفضلا جو ہے یہ بہت زبردست لفظ ہے، اس کی پریکٹس اچھی طرح سے کر لیں. یہ آنے کے لیے بھی آتا ہے اور کوئی کام اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے آپ نے کھانا لگایا اپنے مہمانوں کے لیے، تو اب عربک میں کہیں گے تفضل، یعنی ایک آدمی اگر کوئی تفضل یعنی شروع کیجئے، اسٹارٹ کیجئے. دو لوگ ہیں تو تفضلا آپ کہہ دیں، کئی سارے لوگ ہیں تو تفضلوا آپ کہہ دیں. کوئی ایک خاتون ہے تو آپ ان سے تفضلی کہیں، دو خواتین ہیں تفضلا کہیں، بہت سارے لوگ ہیں تفضلنا کہہ دیں، یعنی خواتین میں. تو تفضل یہ تشریف لانے کے لیے ہے، کوئی کام شروع کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی انجام دینے کے لیے، اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو یہ بہت جگہوں پہ جا کے فٹ ہو جائے گا. آپ کے دروازے پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا آپ نے، آپ کہیں تفضلوا، یعنی اندر آئیے، تشریف لائیے. تو یہ کانٹیکسٹ بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنا میننگ بھی بدلتا رہتا ہے، بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. کسی نے آپ کو کال کیا، کال کر کے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، تو آپ کہیں تفضل، یعنی شروع کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بتائیں کیا کہنا ہے آپ. کسی نے پوچھا کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ جواب میں تفضل، جی ہاں شروع کریں کیا کہنا ہے. تو بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے لفظ تفضل. یہاں پہ ڈوئل فارم امر کی شکل میں استعمال کی گئی ہے. تفضلا زیادہ تر اس کا امر ہی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تشریف لائیں. یا صدیقانی، دوستو، دوستو تشریف لاؤ. اے دوستو، مرحبا، تشریف لاؤ.
اوکے. تو وقلت اہلا وسہلا تفضل یا اخوان، اور میں نے کہا خوش آمدید، اہلن وسہلا خوش آمدید، تفضل تشریف لائیں اے دوستو. آپ کو معلوم ہے کہ صدیقان جو ہے یہ صدیق کی ڈوئل فارم ہے. آگے ہے اخت حامد و اختی فاطمۃ صدیقتانی، حامد کی بہن اور میری بہن فاطمہ دونوں دوست ہیں. اخت حامد حامد کی بہن مضاف مضاف الیہ، و اختی فاطمۃ اور میری بہن فاطمہ، صدیقتانی دونوں دوست ہیں. حامد سسٹر and my sister Fatima both are friends. وأخت أرشد وأختي سعاد زميلتان في الدرس، اور ارشد کی بہن اور میری بہن سعاد دونوں کلاس میٹس ہیں. زمیلتان فی الدرس کا مطلب کلاس میٹس، یعنی سبق کے ساتھی ہیں، ہم سبق ہیں، ہم درس ہیں، یعنی ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ، صدیقتانی، زمیلتانی، یہ جو پچھلے سبق کی مین تھیم تھی اس سے ریلیٹڈ یہ تمام چیزیں ہیں. اب آگے دیکھیں، فاطمہ دعت صدیقتہا، فاطمہ نے اپنی فرینڈ کو، اپنی دوست کو دعوت دی. فاطمہ انوائٹڈ ہر فرینڈ. وسعاد دعت زمیلتہا، اور سعاد نے اپنے کلاس میٹ کو دعوت دی. And Suad invited her classmate. یہ دیکھیں دعا یدعو جو ہے، دعا، دعوا، دعو، دعت، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تھرڈ پرسن فیمینین سنگولر کا صیغہ ہے. جاءت الاثنتان ودخلتا المنزل، دونوں آئیں اور گھر میں داخل ہو گئیں. فاطمة دعت صديقتها وسعاد دعت زميلتها. جاءت الاثنتان ودخلتا المنزل. Fatima invited her friend and Suad invited her classmate. Both of them came and entered the house. جاءت الاثنتان ودخلتا المنزل. The both came and entered the house. اس کے بعد ہے وفرحنا بهذه الزيارة، اور ہم سب اس وزٹ سے خوش ہوئے، اس ملاقات سے خوش ہوئے. and we were happy with this visit، اور ہم سب اس ملاقات سے خوش ہوئے. الصدیقتان فاطمۃ و اخت حامد جلستا فی ناحیۃ، دونوں دوست فاطمہ اور حامد کی بہن جلستا فی ناحیۃ، ایک طرف بیٹھ گئیں، ایک کنارے میں بیٹھ گئیں. ناحیہ کے معنی ہوتے ہیں کنارہ. دونوں دوست یا دونوں سہیلیاں فاطمہ اور حامد کی بہن ایک طرف بیٹھ گئیں. تو جلستا آپ نے دیکھا، جلست کی ڈوئل فارم ہے یہ. والزمیلتان سعاد و اخت ارشدہ جلستا فی ناحیۃ، اور دونوں کلاس میٹس سعاد اور ارشد کی بہن ایک طرف بیٹھ گئیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں جلستا کی ڈوئل فارم دونوں میں استعمال کی گئی ہے. اب دیکھیے، اب ہمارے سامنے ہے ایک محادثہ، بات چیت، کنورسیشن دی گئی ہے ہمارے لیے پریکٹس کے لیے. محادثہ، کنورسیشن. کم صدیقا لک یا حامد، اے حامد تمہارے کتنے دوست ہیں؟ اے حامد تمہارے کتنے دوست ہیں؟ How many friends do you have, Hamid? لی صدیقانی اثنانی، I have 2 friends. میرے 2 دوست ہیں. لی صدیقانی سے بھی بات وہی ہوگی کہ میرے 2 دوست ہیں. لی صدیقانی سے بھی بات وہی ہوگی، میرے 2 دوست ہیں. اور اثنانی بھی آپ لگا دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لی صدیقانی اثنانی، میرے 2 دوست ہیں. I have 2 friends. کم صدیقتن لکی یا فاطمہ، اے فاطمہ تمہارے کتنے دوست ہیں؟ او فاطمہ ہاؤ مینی فرینڈس ڈو یو ہیو؟
لی صدیقتانی اثنتانی، I have two friends، میرے دو دوست ہیں. لی صدیقتانی اثنتانی، I have two friends. یہاں فیمینین فارم میں صدیق کو استعمال کیا گیا ہے. اے فاطمہ تمہارے کتنے دوست ہیں یا تمہاری کتنی سہیلیاں ہیں؟ لی صدیقتانی اثنتانی، میری دو سہیلیاں ہیں، میرے دو فرینڈس ہیں. من جاء لزیارتک اليوم، تم سے ملاقات کے لیے آج کون آیا؟ من جاء لزیارتک اليوم، تم سے ملاقات کے لیے آج کون آیا؟ Who came to visit you today؟ ماجد و ساجد جاء لزیارتی اليوم، ماجد and ساجد both came to visit me today. ماجد اور ساجد both came to visit me today. ماجد اور ساجد دونوں ہی آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اب دیکھیے جاء آیا، ماجد اور ساجد دو ہو گئے، تو اسی اعتبار سے ورب کا جو صیغہ ہے، فعل کا جو صیغہ ہے وہ بدل جائے گا. من یخرج معک للنزہہ، آپ کے ساتھ یا تمہارے ساتھ تفریح کے لیے کون جائے گا، کون نکلے گا؟ من یخرج معک، کون نکلے گا تمہارے ساتھ؟ للنزہۃ، تفریح کے لیے. النزہہ بولتے ہیں تفریح کو. Who will go out for پکنک، پکنک کہہ لیں آپ یا انٹرٹینمنٹ کہہ لیں یا واک. Who will go for walk with you؟ ماجد و ساجد یخرجان معی للنزہہ، ماجد and ساجد will go out with me للنزہہ for walk. النزہہ کے معنی ہوتے ہیں تفریح، انٹرٹینمنٹ کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے انسان جو ہے اپنے موڈ کو باہر نکلتا ہے سیر و تفریح کے لیے، اس کو بولتے ہیں. آگے دیکھیں پیج نمبر 14 پہ، التمرین علی المثنى فی الماضی، ماضی کی تثنیہ کی پریکٹس یہاں پہ ہو رہی ہے. ہوا کتبا، اس نے لکھا. ہما کتبا، ان دونوں نے لکھا. ہوا کتبا، ہی روٹ. ہما کتبا، دے بوتھ روٹ. کیا کتبت، اس نے لکھا، یعنی اسے ایک فیمینین نے لکھا. ہما کتبتا، ان دونوں فیمینین نے لکھا. شی روٹ، کیا کتبت، شی روٹ. ہما کتبتا، دے بوتھ فیمینین روٹ. تو دیکھیے ہما کتبا، ہما کتبتا، یہ ڈوئل فارم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. انت کتبتا، تو نے لکھا. انتما کتبتما، تم دونوں نے لکھا. انت کتبتا، یو روٹ. انتما کتبتما، یو بوتھ روٹ. انتی کتبتی، انتما کتبتما، اب یہ فیمینین فارم ہے دونوں کی. پیچھے میسکولین ڈوئل فارم دیا انہوں نے سیکنڈ پرسن کی، اب یہاں پر فیمینین کی ڈوئل فارم دے رہے ہیں. انتی کتبتی، تو ایک عورت نے لکھا. انتما کتبتما، تم دو عورتوں نے لکھا. انتی کتبتی، یو wrote a feminine. انتما کتبتما، you both wrote a feminine. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو فعل ہے اس میں کیسے کیسے اضافہ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے تثنیہ کے صیغے بنتے ہیں. اب کتبا میں جو ہے کتبا تھا، اسی میں انہوں نے الف جوڑ دیا، تثنیہ بن گیا. اور آگے دیکھیے کتبا تھا، اسی میں انہوں نے ساکن تا لگا دیا، یہ ہو گیا کتبت. اور پھر اس کے بعد اس کو ڈوئل جب ان کو کرنا ہوا تو انہوں نے کتبتا کر دیا، تا اور الف لگا دیا. اور پھر یہاں کتبتی میں پھر حرکت صرف بدل کے انہوں نے واحد مؤنث کر دیا. اور پھر کتبتما آیا، ڈوئل فارم کو کیسے بنایا گیا، یعنی تثنیہ حاضر، سیکنڈ پرسن، میسکولین اور فیمینین دونوں. فرحا، وہ دونوں خوش ہوئے. فرحا، فارحا تھا، اسی میں الف بنا دیا گیا تو ڈوئل بن گیا.
पास्ट टेंस जो मेन था सबसे पहला फरिहा था, उसी में इन्होंने अलिफ बढ़ा दिया तो ये डुअल फॉर्म बन के तैयार। फरिहत, उसी फरिहा में साकिन ता को ऐड कर दिया गया तो ये वाहिद मुअन्नस गायब। फरिहता, उसी फरिहा में ता और अलिफ को जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया, तस्निया मुअन्नस गायब, थर्ड पर्सन फेमिनिन डुअल। फरिहती, ये इन्होंने वाहिद मुअन्नस बना दिया, वाहिद मुअन्नस हाजिर। फरिह था, उसी में आपने ती लगा दिया और उसी में आप ता लगा दें तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर हो जाएगा, ती लगा दें वाहिद मुअन्नस हाजिर। अच्छा, फरिहतुमा है आगे। फरिहतुमा में फाराहा जो था असल मादा, उसी के आखिर में आपने तुमा लगा दिया, ये डुअल फॉर्म बन के तैयार। और ये डुअल फॉर्म जो होती है ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की बराबर होती है। कतबा यक्तुबु के माने होते हैं लिखना, फरिहा यफरहु के माने होते हैं खुश होना। कतबा यक्तुबु टू राइट डाउन एंड फरिहा यफरहु टू बी हैप्पी, टू बी ग्लैड। आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहे हैं ब्रैकेट में, कह रहे हैं कि अलामतु तस्नियति फिल माजी आतातुमा, यानी माजी में जो तस्निया की अलामत होती है वो अलिफ है, ता है और तुमा है। माजी में तस्निया की अलामत आतातुमा। फरिहा, कतबा, ज़हबा, खरजा, दखला, तो ये गायब में आ का इस्तेमाल किया जाता है। और मुअन्नस गायब में ता का इस्तेमाल किया जाता है, फरिहता, ज़हबता, दखलता, खरजता। और हाजिर में तुमा का इस्तेमाल किया जाता है, और तुमा का इस्तेमाल मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए किया जाता है। आगे देखिए, अत-तमरीन अलल मुसन्ना फिल मुज़ारे, मुज़ारे में तस्निया की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ डुअल फॉर्म ऑफ द मुज़ारे। हुआ यजलिसु, वो बैठता है, ही सिट्स डाउन। हुमा यजलिसानी, वो दोनों बैठते हैं, दे बोथ सिट डाउन। हिया तजलिसु, शी सिट्स डाउन, वो बैठती है। हुमा तजलिसानी, दे बोथ सिट डाउन। तो इसमें आप देखें कि तस्निया को कैसे बनाया गया है, यानी अलिफ और नून को ऐड करके बनाया गया है तस्निया। और दूसरी अहम चीज यह है कि तस्निया मुअन्नस जो है, तस्निया मुअन्नस जो गायब के लिए है, हाजिर के लिए भी मुज़क्कर के लिए वही सेम चीज इस्तेमाल होती है। आगे आ रहा है, अंत तजलिसु, तू बैठता है, यू सिट डाउन। अंतुमा तजलिसानी, यू बोथ सिट डाउन, तुम दोनों बैठते हो। तो देखें अभी हुमा तजलिसानी आया था, वो दोनों बैठती हैं, और वही तजलिसानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आ गया, अंतुमा तजलिसानी, तुम दोनों बैठते हो। यू बोथ सिट डाउन। अंती तजलिसीना, तू बैठती है, यू सिट डाउन। अंतुमा तजलिसानी, यू बोथ सिट डाउन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुअन्नस हाजिर तस्निया के लिए भी वही सेम सेगा इस्तेमाल है। तो ये जो तजलिसानी है ये 3 जगह आ रहा है और तीनों अलग अलग माने के लिए है। एक जगह सबसे पहले आ रहा है ये तस्निया मुअन्नस गायब के लिए, दूसरी जगह आ रहा है तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए, उसके बाद फिर आ रहा है तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए। तो तजलिसानी तजलिसानी तजलिसानी। आपने जो गर्दान रट रखी है उसमें आप खुद देखें, यज़हबु यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबु तज़हबानी यज़हबना। तो तज़हबु तज़हबानी आया ना, तो तज़हबानी अभी फिर आएगा, तज़हबु तज़हबानी फिर आ गया, हाजिर में भी वही आ गया, तज़हबूना, फिर तज़हबीना तज़हबानी फिर आ गया मुअन्नस हाजिर में भी डुअल फॉर्म में। तो 3 जगह जो है सेगे बिल्कुल एकसा होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, बगैर किसी फर्क के। अब सवाल ये रह जाता है कि कैसे हमें पता चले कि किस माने में इस्तेमाल है इन तीनों में से।
کسی سینٹینس میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ بہت ایزی چیز ہے. کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے، کہاں استعمال ہوا ہے، آگے پیچھے جو ٹیکسٹ ہوتی ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہے، یا تثنیہ مذکر حاضر کے لیے استعمال ہے، یا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہے. کانٹیکسچوائز کرنے کے بعد ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. آگے اب بتا رہے ہیں آپ کو کہ علامت کیا ہے تثنیہ کی مضارع میں. علامت المثنى فی المضارع، the sign of dual in مضارع، کہہ رہے آنی ہے الف اور نون پہ کسرہ، یہی علامت ہے دراصل مضارع میں ڈوئل فارم کی. پھر مثال دے رہے ہیں یکتبانی تکتبانی یفرحانی تفرحانی. یہ دیکھیں آپ، سب کے آخر میں الف اور نون ہے، چاہے وہ غائب کے ہوں یا حاضر کے ہوں. آگے دیکھیے، اب آپ کو امر اور نہیں کی جو ڈوئل فارم ہوتی ہے اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں. آپ نے ماضی اور مضارع کی پریکٹس دیکھ لی، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈوئل فارم کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے. اب آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امر اور نہیں کی ڈوئل فارم کیا ہوتی ہے، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اور کیسے دکھتے ہیں. یہ دیکھیے، اکتب لکھو، اکتبا تم دونوں لکھو. رائٹ، اکتبا یو بوتھ رائٹ. اکتبی یو رائٹ، یعنی فیمینن کے لیے. اکتبا یو بوتھ رائٹ فیمینن کے لیے. تو آپ دیکھیں مذکر اور مؤنث کی جو ڈوئل فارم ہے سیم ہے. افرح خوش ہو جاؤ، بی ہیپی. افرحا تم دونوں خوش ہو جاؤ. افرح یہ سنگولر کے لیے، واحد کے لیے. افرحا یہ ڈوئل کے لیے ہے، تم دونوں خوش ہو جاؤ. افرحی تو ایک عورت خوش ہو جا. افرحا تم دو عورتیں خوش ہو جاؤ. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سنگولر فارم جو ہے دونوں کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن ڈوئل فارم جو ہے وہ دونوں کی سیم ہے. خذ لے لو، خذا تم دونوں لے لو. یہ دونوں میسکولین کے لیے ہیں. خذی تو لے لے، خذا تم دونوں لے لو. یو بوتھ ٹیک. تفضل تشریف لائیں. تفضلا آپ دونوں تشریف لائیں. یہ تفضل تشریف لانے کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اور بھی جو معانی آتے ہیں اور سیاق و سباق جو مختلف ہو سکتے ہیں اس ورڈ کے استعمال کے، وہ میں نے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا، اس کو ذہن میں رکھیں. عرب لوگ اس کو بہت یوز کرتے ہیں، اسپوکن عربک میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تفضل تفضلا تشریف لائیں. تفضل سنگولر کے لیے، تفضلا ڈوئل کے لیے. پلیز کم ان، پلیز گو اہیڈ، یہ سب سینس دیتا ہے. تفضلی یہ واحد مؤنث کے لیے. تفضلا یہ تثنیہ مؤنث کے لیے. ڈوئل فارم فیمینین کی ہے. اب دیکھیے یہ تو سب امر کی مثالیں تھیں. اب نہیں کی دیکھیے. لا تکتب نہ لکھو. لا تکتبا تم دونوں نہ لکھو. ڈونٹ رائٹ یو بوتھ ڈونٹ رائٹ. لا تکتبی یو فیمینین ڈونٹ رائٹ. لا تکتبا یو بوتھ ویمن یا فیمینین ڈونٹ رائٹ. اب یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ علامت المثنى فی الامر والنہی الالف. امر اور نہیں میں جو ڈوئل کی علامت ہے، the sign of dual in the imperative command and the prohibitive command. in امر النہی both is الف، یعنی دونوں میں الف کا استعمال کرنا ہے. دونوں ہی میں الف کا استعمال کرنا ہے. آپ نے دیکھا اکتبا، افرحا، خذا، تفضلا، لا تکتبا، ان سب میں آپ نے دیکھا کہ ڈوئل کو بتانے کے لیے جو لیٹر استعمال کیا گیا ہے وہ الف ہے. تو الف سے ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تثنیہ ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں ہی کی ڈوئل فارم جو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. واحد اور جمع میں فرق ہوتا ہے. تو اب یہ لیسن مکمل ہوا.
امید ہے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. اب ہم یہیں رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.